Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to your English class. Class 10. Yesterday we have done paragraph number 1, 2 and 3. Today we will do the remaining portion of the lesson. So we will start from paragraph number 4. We will start translating it. But first of all, you will have to keep your lead pencil with you because we are going to underline important words and we are going to write the meaning of them. Right? Okay ji. First word is laziness. Laziness means susti. Second is effort. Effort, koshish. Proficient, माहिर या काबिल. ठीक है. नेक्स्ट इज लेजर या लेयर भी इसको पढ़ा जाता है. फारिग वक्त या फुर्सत के लम्हात, इसको लेयर पढ़ते हैं. ठीक है. ब्रॉडकास्ट नशर करता है. हैपनिंग वकू पजीर हुआ, वाक़या हुआ. मास्टरी महारत. नेसेसरी ज़रूरी. प्रिफर्स तरजीह देता है. विजुअल बसरी. विजुअल होता है बेसिकली देखने वाली चीज़, जो हम जिसके अंदर हम आँख को इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, वो बसरी उसको कहते हैं. ठीक है. बसारत से है बसरी. ऑडिटरी ये लिसनिंग से रिलेटेड है, यानी कि समई, जैसे उर्दू में आप समई महारत का टेस्ट देते हो लिसनिंग स्किल का. ठीक है. कंपैरिजन मवाजना. कंपैरिजन किसका होता है? दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन मवाजना होता है. ठीक है. प्रैक्टिकली अमली तौर पर. रीडर पढ़ने वाला या कारी. ठीक है जी. लेट अस नाउ ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ नंबर 4. टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस. टेलीविज़न हमें सुस्त बनाता है. वी कैन व्यू द न्यूज़ विद ए लिटिल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. ठीक है. हम निहायत मामूली या बग़ैर किसी कोशिश के ख़बरें देख सकते हैं क्योंकि अमली तौर पर यह तफरीह की ही एक शक्ल है. If we have the leisure time, we can view the television news any time of the day and night. अगर हमारे पास फारिग वक्त हो तो हम दिन और रात को किसी वक्त भी टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हैं. It broadcasts the news as it is happening. कोई वाक़या हो ही रहा हो तो ये उसे नशर कर देता है. जैसे कि आप देखते हैं आजकल तो कुछ भी हो रहा होता है तो लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं. उस मौका पे पहुंच जाते हैं और लाइव आपको कवरेज दे रहे होते हैं. आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. ठीक है ना. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स to view the news on television because everything is visual and auditory. ऐसा शख्स जो टेलीविज़न पर ख़बरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए ज़बान में ज़्यादा माहिर होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सब कुछ दिखाया और सुनाया जाता है. तो आप देख के सुन के ही उस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. ठीक है. A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. नशरियाती ज़बान के बारे में बुनियादी इल्म रखने वाला कोई भी शख्स इसे देख और समझ सकेगा. In comparison, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. इसके मुकाबला में अखबार पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो ज़बान पर अबूर रखता हो ताकि वो उसे बेहतर तौर पर समझ सके. Now there is one question for you on page number 68. लास्ट में लिखा हुआ है How does television make us lazy? जी, what comes to your mind? आपके ख्याल में टेलीविज़न हमें लेज़ी किस तरह बना रहा है?
because we can view news with a little or no effort. In this way television is making us lazy. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو بس چینج ہی کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. ہم کاؤچ پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی ہوتی, سارا کچھ ہی ہمارے سامنے پلے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ناؤ پیراگراف نمبر 4. Paragraph number 5. First of all, underline the important words and write the meaning of them. Updated, نئی یا تازہ. In depth, گہرائی یا تفصیلی. Expert, تھرڈ لائن میں ایکسپرٹ. ماہر. Analysis, تجزیہ. ایڈیٹوریلز, اداریے. ویلیڈیٹی, درستگی یا حقیقت. فیڈ بیک, رائے یا تبصرہ. فلائز, اڑ جاتی ہے. ریلیونٹ, متعلقہ. ویوز, زاویہ نظر. ٹھیک ہے. چلیں اب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. Although television can give us the most updated news and visuals, newspaper can give us more in-depth coverage. اگرچہ ٹیلی ویژن ہمیں تازہ ترین خبریں اور مناظر پیش کر سکتا ہے, اخبارات زیادہ تفصیل سے خبریں دے سکتے ہیں. Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. اداریے اور کالم نویس ہمیں اپنی ماہرانہ آراء اور تجزیے پیش کر سکتے ہیں جنہیں ہم مطالعہ کے دوران آہستہ سے سمجھ سکتے ہیں. Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. بہت سے لوگ روزانہ ایک سے بھی زیادہ اخبارات پڑھتے ہیں تاکہ کسی واقعے کے بارے میں مختلف آراء سے آگاہ ہو کر اس کی حقیقت کو پرکھ سکیں. اس کو ہم ویسے بھی بیٹا ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کئی ایسے اخبارات ہوتے ہیں جو کسی خاص ایک سیاسی پارٹی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے حق میں زیادہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی اگینسٹ جو پارٹی ہوتی ہے ان کے خلاف خبریں دے رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ نیوز کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ پھر مختلف اخبارات منگا کے اور وہ پھر اس کو مختلف اخبارات پڑھتے ہیں تاکہ وہ اصل خبر تک پہنچ سکیں, تاکہ وہ ان کو جان سکیں کہ اصل معاملہ کیسے تھا اور کیسے پریزنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. فورم کے صفحات کے لیے مضامین لکھ کر قارئین بھی آراء دے سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ نیوز پیپر میں ایڈیٹوریل بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ اس کو فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں کہ آپ یہ جو آرٹیکل تھا اس میں یہ بات ایسے تھی, تو آپ وہاں پہ اپنے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے جی. Viewers of television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to be relevant. ٹیلی ویژن کے ناظرین کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کیونکہ خبریں اس قدر تیزی سے گزر جاتی ہیں کہ ان سے متعلقہ رائے نہیں دی جا سکتی. Now there is one question for you. Have you ever given your views on any article? کیا اخبارات آپ نے کبھی پڑھے؟ اگر پڑھے تو کیا کبھی کسی آرٹیکل کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی تبصرہ بھیجا اخبار میں؟ یہ وہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. Now next question is next paragraph is paragraph number 6 and you have to underline the important words. Strength, طاقت. meal, کھانا. whereas, جبکہ.
آئیڈیل مثالی، سیمز دکھائی دیتا ہے، ڈنر کھانا جیسے کہ رات کا کھانا. ٹھیک ہے. اچھا جی. ایچ میڈیم ہیز اسٹرینتھس دیٹ دا ادر ڈز ناٹ. خبروں کا ہر ایک ذریعہ ایسی خوبیاں رکھتا ہے جو کہ دوسرا ذریعہ نہیں رکھتا. ایچ میکس یوز آف اسٹرانگ پوائنٹس دیٹ دا ادر لیکس. ہر ایک میں ایسی غیر معمولی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ دوسرے میں نہیں پائی جاتی. ٹیلی ویژن نیوز از لائک ہیونگ اے فاسٹ فوڈ میل. ٹیلی ویژن کی خبریں فاسٹ فوڈ کھانے کے مترادف ہیں. Whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. جبکہ اخبارات پڑھنا خاص ترتیب سے 10 اقسام کے کھانے کی طرح ہے. The idea seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. اگر کسی کے پاس وقت ہو تو خبریں پڑھنا اور ساتھ ہی ٹیلی ویژن پر دیکھنا مثالی دکھائی دیتا ہے. Now there is another question for you. Which simile has the author used and why? آپ نے سملی بیٹا پہلے پڑھی ہوئی ہے. سملی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی چیز کی مثال دیتے ہیں کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے. ٹھیک ہے. یہ سملی ہے. یہاں پہ بیٹا جی انہوں نے ایک سملی یوز کی ہے. اب آپ نے ڈھونڈنی ہے اینڈ آئی نیڈ یور آنسر. آپ نے اس میں سملی ڈھونڈنی ہے لاسٹ پیراگراف میں کہ کون سی سملی یوز کی گئی ہے. اور سملی کے بارے میں بیٹا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, 8th میں بھی پڑھ چکے ہیں, 9th میں بھی پڑھ چکے ہیں, 10th میں بھی آپ یہ ڈسکس کر چکے ہیں ٹیچر کے ساتھ. تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے مجھے اپنے رسپانس سے, اورل رسپانس سے بتانا ہے کہ یہاں پہ جو رائٹر ہے اس نے کون سی سملی یوز کی ہے. اور بیٹا آپ لوگوں نے یہ جو ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دس از پارٹ آف یور پیپر. ٹھیک ہے. تو اس کو تو آپ اسکپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ اس کو اچھی خاص سے نمبر دیے ہیں ہمیں انہوں نے پیپر میں. ٹھیک ہے. سو اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ, اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.